बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रा एक स्पेशल सेगमेंट के साथ हैं और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुफ्तगू का मौका मिला है। ARY के नाज़रीन के लिए ये एक अच्छा मौका होगा। आप तक हम इस वक्त जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में इन डिटेल्स प्राइम मिनिस्टर से कोशिश करते हैं पूछने की। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताएं सबसे पहले तो सेनेट इलेक्शन चल रहा है, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, तो उसमें एक वीडियो भी आ गई है। तो अब असल मसला ये है कि एक चीज सामने आ गई है, क्राइम हुआ 3 साल पहले, उसका पता चल गया, लेकिन उसको डाइवर्ट किया जा रहा है कि ये पहले आपके पास थी, पहले फलां के पास थी, क्यों नहीं लाई गई। तो इस वीडियो स्कैंडल को आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कहेंगे कि इसका कुछ करें या इसको लेके सिर्फ इस्तेमाल करना? देखिए, इसके 3 पहलू हैं। जो वीडियो सामने आई उसने सिर्फ एक चीज कंफर्म की जो 30 साल से पाकिस्तान में सबको पता था कि सेनेट इलेक्शंस के अंदर पैसा चलता है। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली अपनी वोट बेचते हैं, कई में सब नहीं बेचते लेकिन कई बेचते हैं, और ये पैसा ऊपर तक जाता है, जो पार्टी के सरबराह है उस तक पैसा जाता है। तो इसलिए इस चीज का इल्म होते हुए कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि इसको चेंज करें, ये सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट कर दें। कि जब पता है और सबको पता था तो ये कंफर्म हो गया। ये जो आपने वो वीडियो देखी उसमें ये चीज कंफर्म हो गई। अब जब ये चीज कंफर्म हुई तो उसके बाद ये इशू नहीं है कि वीडियो थी या पहले थी या बाद में थी। मेरे पास अगर पहले होती तो मेरे ऊपर तो केस किए हुए हरजाने के 2 लोगों ने जिनको निकाला था पार्टी से, तो मैं वहां अदालत में वीडियो दिखा देता। 2 साल से मेरा वकील जा रहा है वहां। इशू ये है कि अब जबकि हमें पता है कि सेनेट के इलेक्शन में बोलियां लग गई हैं, हमें पता चल गया है कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए 50 करोड़ से 70 करोड़ पे कीमत चली गई है। हमें पता है कि एमपीज जो अपने जमीर बेचेंगे सेनेट इलेक्शन के अंदर, और वो सेनेटर जो लोगों के जमीर खरीदेंगे, ये क्या पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो लोग जो मुल्क में फैसले करेंगे, जो वजीर बनेंगे, जो उन पोजीशंस पे बैठे हैं, जो मुल्क की लीडरशिप, जो कि मुल्क का मुस्तकबिल जिनके हाथ पे है, जब वो अपने जमीर बेच रहे हैं और अगले खरीद रहे हैं, तो उस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर क्या आप कैसे देखेंगे उस मुल्क की जमहूरियत को? और अगर वो चोरी करते हैं या रिश्वत देते हैं तो फिर हम थानेदार और पटवारियों को क्यों रो रहे हैं कि जी देखें वो करप्शन कर रहे हैं? तो करप्शन तो शुरू उधर से होती है। तो तीसरा इसका है कि इसके ऊपर सारी क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो समझती है कि हम कहते हैं जी हम पॉलिटिशियन, हमारे इस्तिकाक मजरू हो गई। तो ये जो आपके सामने हो रहा है, लोगों की नजर में क्या पॉलिटिशियंस की क्या रेपुटेशन रह जाएगी जब उन्होंने ये वीडियो देखी है? तो लिहाजा हमने फैसला किया कि हमने एक कमेटी बना दी है, 3 मेंबर कमेटी, और उनको हमने कहा कि इसके अंदर प्रोब करें, ये एफआईओ को भी, जो भी एफआईए के जरिए प्रोब करें, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी भेजें इसके रिजल्ट्स के, उसके ऊपर क्या एक्शन लेने। एफआईए के को सपोर्ट किया मामला नहीं, हमने अपनी कमेटी को कहा कि एफआईए जो हमारे पास इदारे हैं उनको इस्तेमाल करें, और उसके बाद ये आगे रिकमेंडेशंस दें इलेक्शन कमीशन को, और अगर हमने देना है नैब को या किसी और को मजीद आगे दें। लेकिन अब इसके ऊपर मजीद आगे अगले स्टेप्स लिए जाए, और ये कमेटी को आज ही हमने तश्कील की है। और इसको भी टेकअप करें। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो ये प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बता भी दिया, वीडियो के ऊपर बात भी हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट को ये भी बता देंगे कि हम जो एक्शन ले रहे हैं गवर्नमेंट अब। अच्छा सर, एक और बात ये की जा रही है, ओपन बैलेट, ये प्रोसेस कहते हैं जी लेट शुरू किया आपने। अपोजिशन जो बार बार कह रही है कि ये तो बहुत पहले रिफॉर्म्स पे बात कर लेनी चाहिए थी, और इस वक्त जबकि सेनेट का इलेक्शन आ गया उससे पहले 110 रेफरेंस फाइल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर पार्लियामेंट में मामला गया, फिर 110 ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। तो इसमें वो कहते हैं कि खतरा गवर्नमेंट को है कि उनके एमपीएस बिक रहे हैं। पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं परवेज अशरफ साहब,
राजा परवेज अशरफ के सौदे हो चुके हैं? देखें जी, इसके भी दो पहलू हैं। पहली चीज तो पहली दफा जब हमारी गवर्नमेंट पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आई 2013 में, तो जो पहला सेनेट का इलेक्शन था, उस पहले सेनेट के इलेक्शन में मेरी स्टेटमेंट्स देख लें, मैंने तब भी कहा कि कीमतें लग गई थी। उस पहले इलेक्शन में भी हमारे अपने एमपीज को ऑफर्स हो चुकी थी, और तब भी मैंने इसके ऊपर बात की। बल्कि मैंने अपने एमपीज को कहा कि अगर आपने, जो मैंने सुना है कि आप अपनी वोट बेचने लगे हैं, तो मैं आपको, तब मैंने वार्निंग दी कि मैं, अगर ये आपने वोट बेची तो हम अपनी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये तब की बात है। उसके बाद 2000 केपी की असेंबली को, केपी के अपने मैंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को 2018 में, नहीं, उससे पहले जब पहला इलेक्शन हुआ था 2015 में गालिबन था। फिर 2018 में हमें पता चला, हमारे कोई पता नहीं 18 या 20 एमपीज बिक गए थे। हमारी कमेटी बनी जिसने इन्वेस्टिगेट करना था। हमें जब पता चला, उन्होंने कहीं से वीडियो लाई और उन्होंने कहा जी हम ये आपको दे नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने अपने 20 एमपीज को शो कॉज दिया और फिर निकाला उनको, और तब फिर मैंने कहा ओपन बैलेट का। फिर ये हमने ये जो पार्लियामेंट के अंदर 5 महीने से पड़ी हुई है हमारी पिटीशन, ये इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर, तो ये कह रहा कि एकदम, और फिर मैं ये भी इनको कह रहा हूं कि अगर ये कहते हैं कि हमें सीक्रेट बैलेट से डर है, हुकूमत को एडवांटेज होती है सीक्रेट बैलेट में, तो ये वो भी देख लेंगे नतीजा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा सेनेटर्स मिलेंगे या कम, वो देख लेंगे। अगर सीक्रेट बैलेट भी करना है तो उनको सबको पता, और यही रोएंगे फिर जो पिछली बार ही रोए थे ये कि देखिए जी हमारी जिस तरह पीपल्स पार्टी को अपने तनासब से जो मुतवक्के उससे 3-4 सेनेटर ज्यादा ले लेंगे अगर सीक्रेट बैलेट हो। सीक्रेट बैलेट में हमेशा गवर्नमेंट को एडवांटेज होती है। अच्छा, दूसरा से ये पीडीएम डिफ्यूज हो चुकी है क्योंकि वो काफी, जितने भी उन्होंने कोशिशें करनी थी कर ली। अब 26 मार्च का लॉन्ग मार्च है, लेकिन उसके हम पैरेलल देखते हैं कि कुछ और इश्यूज आ जाते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स का मामला आया हुआ है, कल लाठीचार्ज भी हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई। तो ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें साल में एक दफा बढ़नी होती हैं, तो बढ़ाई देते तो क्या था इसमें? देखिए, मैंने पहले तो मैं ये सब अब से नहीं, पहले भी कह रहा हूं कि जो तनख्वाहदार तबका है वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से जिस तरह हमारा रुपया गिरा है, जब रुपया गिरता है तो महंगाई होती है। मसलन आपकी मुल्क की एकदम दौलत कम हो जाती है। जब रुपया 107 रुपए डॉलर से 160 रुपए डॉलर पे जाता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। उसकी वजह तेल, डीजल, पेट्रोल, बिजली, दालें, घी, ये जो चीज इंपोर्ट होती है महंगी हो जाती है। तो जो तनख्वाहदार तबका होता है उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं तो सबसे पहले ये मुझे पता है कि वो बेचारे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन अब उनको मैं ये बताऊं कि हुकूमत के पास क्या चॉइस है। पहले ही मुश्किल वक्त से एक मकरूज मुल्क मिला, बड़ा खसारा था तो बड़े कर्जे लिए तो उनके ऊपर सूद दे रहे हैं। हमारा आधा जो पैसा इकट्ठा करते हैं हम, वो सूद के अंदर चला जाता है जो पिछली गवर्नमेंट से कर्जे लिए। अब अगर हम तनख्वाहें बढ़ाते हैं, हमारा खसारा और बढ़ जाता है, कर्जे और लेने पड़ते हैं, सूद ज्यादा देना पड़ता है, और आखिर में उससे महंगाई हो जाती है। जब महंगाई होती है तो जो इनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे भी वो सारी महंगाई में चली जाएंगी। तो थोड़ा सब्र करना। एक मुल्क जब मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है और अल्लाह का करम है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, दौलत बढ़ रही है, थोड़ा अगर सब्र कर लें, और हमने इनको कहा है एक रीजनेबल पे राइज दी है, वो जो उससे ज्यादा डिमांड आगे लेके जा रहे हैं वो हम करते हैं, इन्हीं का नुकसान है। फौरी तौर पे आप कितना देना चाह रहे हैं उनको? मैंने जो हमारी टीम है, मेरे ख्याल में उन्होंने नेगोशिएट कर लिया, आज बात पूरी हो जानी चाहिए। पहले वो मान गए थे, उसके बाद एक और डिमांड बढ़ा दी पकड़ के। टेलीफोनिक राब्ते भी हुए हैं अपोजिशन के इन लोगों के साथ। ऑपोजिशन ये जो चोरों का टोला है जो अपने आप को पीडीएम कहता है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, चोरी बचाए मूवमेंट जो है, इन्होंने हर चीज में, इनको जिधर नजर आता है ना कि हुकूमत डिस्टेबलाइज होगी और इनकी चोरी बच जाएगी, वो उस मूवमेंट को बैक कर देते। सर, 18th अमेंडमेंट के बाद ये मामला कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी हैं, तो ये आपकी टीम की कोताही है, नाअहली है कि वो हर मामला खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं, छोटे से छोटे मसला भी। ये प्रोविंशियल इश्यूज हैं,
تو پروونشل ایشوز بھی آپ کی جو ٹیم ہے وہ کیوں اڈاپٹ کرتی ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اصل میں جی یہ 80th امینڈمنٹ کے اندر کئی چیزیں ہیں جو ٹائم لگ رہا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے تو اور سسٹم تھا نا. تو کئی چیزیں اب صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں، اس کا بھی سینٹر کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ جی اب مسئلہ صوبے کا ہے. تو وہ ویسے ہم نے اپنی جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان کو کہا ہے کہ اس کو ریشنلائز کرو. وہ ایک ان کی بھی ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ بڑی ڈسکریپنسی ہے آپس میں تنخواہوں کی، تو وہ تو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال ہم ان سے بھی بات کریں. میں صرف اپنے یہ جو ہمارے سرکاری نوکر نکلے ہوئے ہیں، میں یہاں تک ان کے ساتھ ہوں کہ جس طرح کی مہنگائی ہوئی ہے ان کو پے رائز چاہیے. ان کو جو ہم پے رائز دے رہے ہیں جتنی ہمارے میں اس وقت سکت ہے اس کے مطابق دے رہے ہیں. ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگلی جب بجٹ آئے گا تو اس پہ اس میں بھی ہم کریں گے اور کوشش کریں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے. دیکھیں یہ آمدنی بڑھے گی تو پیسے دیں گے نا، اگر آمدنی نہیں بڑھے گی تو قرضے لیں گے، اور قرضے لیں گے اس کے اوپر سود، اور وہ پھر سب کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. یہ کبھی پولیٹیکل ایشوز آتے رہتے ہیں، پی ڈی ایم کے ایک سیاسی موومنٹ، خاص طور پہ ایک اور بھی آنے والا ہے تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ، وہ بھی ایک ترتیب دے رہے ہیں آنے کے لیے لانگ مارچ کا، دھرنے کا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے کوئی بات چیت کے لیے کچھ کوشش کی؟ ہماری ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی تھی یہ فیبرری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے. لیکن میں ٹی ایل پی کے بھی اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ میرا چیلنج ہے، کسی حکومت نے اتنا زیادہ سٹینڈ نہیں لیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو گستاخی کی جاتی ہے. اگر کسی گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا ہے، مجھے بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے، انٹرنیشنل سٹینڈ لیا. اور وہ اس لیے نہیں لیا کہ کوئی ہمیں کسی سے خوف تھا یا ہم نے ووٹس لینی تھی. یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو یہ باہر کے یہ مغربی ملک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ایک فتنہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جو پلان کے تحت کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ باقیوں کو سمجھ ہی نہیں ہے مغرب میں کہ ہمارے نبی ہمارے دل میں کس طرح بستے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. تو میں یہ پہلے دن سے OIC میں بھی اٹھایا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں بار بار اٹھایا ہے، اور میں یہ کامیاب ہم تب ہو گئے. میں اپنے یہ ٹی ایل پی کے بھی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کامیاب ہم تب ہوں گے جب جو میں نے باقی مسلمان لیڈروں کو خط لکھے ہیں کہ جب تک باقی ہیڈز آف اسٹیٹ، اس وقت صرف میں نے بات کی ہے جو فرانس میں ہوا، اور ترکی کے اردوغان پریزیڈنٹ نے بات کی ہے، باقی مسلمان ملکوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس بات نہیں کر رہے. جب تک مسلمان کم از کم 20 یا 25 مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹس جب بات کریں گے تب اس کا امپیکٹ ہوگا. تو اس کا مقصد تو ہم سب کا یہ ہے کہ ہم یہ جو بے حرمتی کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر ہم سارے مل کے ایکشن لیں. لیکن افیکٹو ایکشن تب ہوگا جب باقی مسلمان دنیا کے بھی ہیڈز ہمارے ساتھ مل کے کریں گے. اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلا، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے. ان کی اب OIC کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، UN میں بھی بات کر دی ہے. لیکن یہ جیسے جیسے ہم اور مومنٹم پکڑے گی تب افیکٹو ہوگی. تو اس کا کوئی فیڈ بیک بھی آیا جو آپ نے خطوط لکھے؟ مجھے 3-4 ہیڈز آف اسٹیٹ سے آیا اس کا فیڈ بیک. لیکن ہم یہ دیکھیں، یہ موومنٹ ہے، اس کو ہمیں مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمیں یہاں مسلمان ملکوں میں نہیں پتہ چلتا اصل اس کا نقصان ہو رہا ہے جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی ممالک میں، جن کو اسلاموفوبیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اصل نقصان ان کو ہوتا ہے. اس لیے یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. اصل میں ایشو تب بنے گا جب ہم سب مل کے، پھر ہم جب ایک آواز میں بات کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس سلسلے میں ٹی ایل پی سے بات ہوگی تو دیگر علماء کرام سے بھی آپ کے رابطے ہیں، کیونکہ آپ نے 5 وفاق المدارس بورڈ بنا دی ہیں
یہ بھی ایک اچھا کام کیا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو باقی علماء کرام کے ساتھ بھی اس سلسلے میں کوئی رابطے ہیں آپ کے؟ مسلسل ہیں. ابھی بھی میں نے ایک فنکشن کیا. اور دیکھیں اس وقت علماء کرام کا بہت بڑا رول ہے پاکستان میں، اور وہ رول اس لیے ہے کہ کئی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں جو کہ ہمارے معاشرے میں تباہی مچ رہی ہے. مثلاً یہ جو سیکس کرائمز ہو رہی ہیں، یہ بچوں سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ریپ ہو رہی ہے اس ملک میں، یہ اس میں سب سے بڑا رول تو پھر ہمارے دینی حلقوں کا ہے، کیونکہ یہ ایک مورل ایشو ہے. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا یا لا انفورسمنٹ سے نہیں ہوتا. یہ جب ہمارے ملک میں جب آواز اٹھاتے ہیں سارے لوگ کہ یہ جو فحاشی پھیل رہی ہے، اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے، جو یعنی ہر روز آپ اخبار میں پڑھتے ہیں بچوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کو ابیوز کیا جاتا ہے، ریپ پڑھتے ہیں، گینگ ریپ پڑھتے ہیں. تو ہم نے تو ایک بڑا آرڈیننس لیا ہے اس کے اوپر، لیکن یہ سارا ایک معاشرہ پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے، جس طرح کرپشن کا معاشرہ مقابلہ کرتا ہے. صرف قانون سے یہ چیزیں نہیں ختم ہوتی. 26 مارچ کو سے پہلے سینٹ کا الیکشن ہے سر، تو سینٹ کے الیکشن میں آپ کو کیا ہے کہ میجورٹی آپ کی آ جائے گی اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی آپ کا ہوگا، اور اس کے بعد لیجسلیشن میں بھی آسانیاں ہوں گی؟ انشاءاللہ جی، ہمیں پوری جو حالات میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے. میں صرف یہ کہہ دوں کہ دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر ایک ملک کے اندر ریفارمز کرنی ہے، اصلاحات کرنی ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے پاس میجورٹی نہ ہو، کیونکہ سارے قانون جا کے رک جاتے ہیں. ہمارے لیے اتنا مشکل ہوا ہے اس بار یہ جو 2 سال چلانے، جو ہم قانون لے کے جاتے تھے وہ جا کے پھنس جاتے تھے. ہماری سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی، اور پھر ذمہ داری ہماری ہے قانون پاس کرنے کی اور اصلاحات کرنے کی، لیکن پاور ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں، ایسا تو نہیں ہے سر، اپوزیشن مل کے کام پلان کر رہی ہے کہ سینٹ میں آپ کو ہر صورت میں میجورٹی سے روکا جائے، کیونکہ اگر میجورٹی مل جاتی ہے تو جتنے بھی آپ کی پینڈنگ بل پڑے ہیں وہ اپروو ہو جائیں گے، اور سمپل میجورٹی والے. تو اس جو آپ نے 50-70 کروڑ کا کہا، اس کا مطلب ہے آدمی کے پاس، کسی بزنس مین کے پاس 50 ارب ہیں تو وہ پورا سینٹ لے سکتا ہے، 100 سیٹیں خرید سکتا ہے. تو یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے. بالکل ایسی اطلاعات ہیں. بالکل یہ اس پلاننگ کا حصہ ہے، کیونکہ دیکھیں انہی کی سٹیٹمنٹس ہیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا ہوا کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. جب وہ پچھلی باری ان کا ایک آدھ ان کی سیٹ کم ہوئی یا نون لیگ کی، انہوں نے کہا شور مچا دیا کہ جی یہ پیسے ہوئے چلیں یہ ہیں اوپن بیلٹ. اب کیوں یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اس لیے ہٹے ہیں نا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ پیسہ چلا کے کسی نہ کسی طرح ہمارے اوپر وہ پریشر ڈالیں اگر ہمیں میجورٹی نہیں مل. اور ان کی صرف ایک ہی کوشش ہے جو میں بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح ان کی جو چوری کے کیسز ہیں ان کو ریلیف مل جائے، NRO مل جائے، جو ان کو ملنے نہیں لگی. آخری بات، 26 مارچ کا مارچ آ رہا ہے تو گورنمنٹ کی کیا پلاننگ ہے؟ ان کو آنے دینا ہے، روکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. ہم جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم ان کو کھلا چھوڑ رہے ہیں. عوام، میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں سب سے زیادہ، اور مجھے بڑا میں اپنی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پبلک میں جو عوام نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے. 4 دفعہ مینار پاکستان ہم نے بھرا ہے. میں جانتا ہوں کہ عوام سڑکوں پہ تب نکلتی ہے جب خاص طور پہ عوام کو یہ پتا ہو کہ ان کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. میں نے کرپشن پہ لوگوں کو نکالا ہے کہ حکمران بیٹھ کے ان کا پیسہ چوری کرے. کبھی بھی عوام نہیں نکلتی بڑے بڑے چوروں کی چوری بچانے کے لیے. یہ جو مرضی کرنے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر فیڈرل گورنمنٹ پہ آتی ہے مہنگائی، تو اس پہ آپ کو ٹاسک فورس بنا سکتے ہیں جس میں صوبوں کی بھی نمائندگی ہو، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہو، کیونکہ یہ سارا پھر وہی بات ہے کہ وہ صوبے کہتے ہیں یہ وفاق کا مسئلہ ہے، وفاق کہتے ہیں یہ صوبوں کا مسئلہ ہے. اس پہ کوئی ٹاسک فورس بنا دیں تاکہ اس امبریلا کے نیچے پبلک کو بھی پتہ چلے اور کوئی ایک منضبط قسم کی پلاننگ ہو سکے. میں آپ کو بتاؤں، میں مہنگائی کے اوپر خود میٹنگز لیتا ہوں، سارے صوبے بھی وہاں بیٹھتے ہیں. اس کا جو اصل وجہ تو مہنگائی کی سیدھی ہے کہ 107 روپے سے گیا ہے ڈالر 160 روپے پہ. جس طرح میں نے کہا تیل، بجلی، پٹرول سب کچھ مہنگا اس کی وجہ سے ہوا، اور وہ اس کا مین افیکٹ وہ ہے. اور آ گیا گندم، بارشیں بدقسمتی سے اس کٹائی کے وقت ہو گئی، وہ گندم کم ہو گئی، وہ امپورٹ کرنی پڑی. پھر ہمارا یہ جو باہر سے جو تیل ہے گھی کی قیمت اتنی اوپر چلے گی، دگنی ہو گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو
اور دالیں ایک دم شارٹیج، وہ 70% دالیں وہ مہنگی ہو گئی. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورا میری اب زور ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم کوئی نہ کوئی طریقہ کریں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو مہنگائی کا. اور وہ آپ کے دیکھتے رہیں گے کیونکہ مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں. اس کا ایک بڑا پلان آنے لگا ہے. لوگوں کو نظر آئے گا کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ آپ اپوزیشن کو براہ راست دعوت دیں گے کہ آئیں بات چیت کریں اور یہ مسئلے حل کریں جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت؟ میں تو سر پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جو مرضی ہم بات کریں گے انہوں نے آ جانا ہے این آر او کے اوپر. اب فیٹف کا کیا تعلق تھا این آر او پہ؟ ہم فیٹف کی بات کر رہے ہیں، 34 چکے پکڑا دیجیے کہ نیب کو ختم کر دو. تو ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا. دیکھیں جمہوریت تب چلتی ہے جب ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. جمہوریت چل ہی نہیں سکتی اگر اپوزیشن کے بڑے بڑے لیڈرز ملک کے بڑے ڈاکو ہیں اور وہ آپ کو لگے ہوئے ہیں کہ بس 1 پوائنٹ ایجنڈا جی ہمیں بس جس طرح مشرف نے معاف کیا تھا ہمیں چوری معاف کر دے. وہ ہونے نہیں لگی. پی ڈی ایم میں اس وقت شدید اختلافات ہیں اور اس اختلافات سے آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بہت دور ہے پی ایم ایل این سے، مولانا سے. ان کو راضی بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بھی پی ایم ایل این کا اور مولانا کا ایک تھا طے شدہ پلان، استعفے دینے ہیں، ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن میں نہیں آنا، وہ سارے ریورس کروا دیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بات تو ہو سکتی ہے پولیٹیکل گراؤنڈز پہ، نہ صحیح آپ باقی چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں. کیا ان سے بات کر رہی ہے؟ دیکھیے مجھے پتا ہے، میں ان سب کو جانتا ہوں. میں 30 سال سے ان کو جانتا ہوں. میں پالیٹکس میں آئے ان کی چوری کے خلاف تھا. نہیں تو میری طرح کا آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا، مجھے کیا پالیٹکس کی ضرورت تھی؟ میں آیا ہی تھا کہ انہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا. انہوں نے جس طرح چوری کی ہے آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی اب مثال بتا ہی نہیں سکتے کہ حکمران چوری کریں اور وہ ملک ترقی کر جائے. عام لوگوں کی چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتے. حکمرانوں کی، پرائم منسٹر اور وزیروں کی چوری سے ایک ڈیولپڈ ملک مقروض ہو جاتا ہے. ملیشیا جب مہاتر محمد نے چھوڑا تو وہ مڈل انکم پہ چلے گئے تھے. 9,000 ڈالر پر کیپٹا ہو گئی تھی. وہ وہاں بھی ایک نواز شریف زرداری ٹائپ آدمی آ گیا، اس نے بھی ملک کو مقروض کر کے اور وہ آج جیل میں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یاد رکھیں، اگر دنیا کے خوشحال ملکوں کے اندر سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ کرپشن نہیں ہے، اس لیے وہ اوپر ہے. ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ سارا اوپر. آپ یہ دیکھ لیں کتنے پالیٹیشین نے کتنی سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. اچھا وہ سرکاری زمینوں پہ قبضے وہ کہتے ہیں جی عمران خان ہمارے پیچھے ہے. بھائی آپ جواب یہ دیں کہ آپ نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا یا نہیں کیا. عمران خان پیچھے کیا؟ عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو ملک کی دولت کے اوپر قبضہ کرتا ہے. آپ جسٹیفائی کریں کہ کیا یہ دولت، یہ جو زمین ہے یہ سرکاری ہے یا نہیں ہے. ساروں نے سرکاری زمینوں پہ، اور ابھی میں آپ سب کے سامنے میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اب آپ کے سامنے انکشاف ہونے والے ہیں کہ کتنی اربوں کی زمینوں پہ یہ سیاستدان یہ کیوں پالیٹکس میں آتے ہیں، پیسہ بنانے آتے ہیں. کسی نے یہ بھی آج میں کہہ دوں، ہم 2 سال سے آئے ہیں پاور میں، کسی ہمارے آدمی نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے سٹیزن پورٹل پہ دیں، مجھے بتائیں، اور اگر میں نہ ایکشن لوں پھر کہیں کہ انتقامی کارروائی. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب. آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.